بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ كَانَ عَلَى شَيْءٍ نَجَسٌ وَصَلَّى لَا يَجُوزُ۔ اب جس جگہ کھڑا ہے نا اس جگہ کے متعلق مسئلے، مصلے پر، کپڑے پر، صف پر، زمین پر جہاں کھڑا ہے، اور اگر کھڑا ہوا ایسی شے پر جو نجس ہے اور اس نے نماز پڑھی اس جگہ کھڑے شے پر، لا یجوز، یہ نماز ٹھیک ہے۔ یہ کلیہ ہے، تفصیل جس کی آگے جزئی مسائل آ رہے ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ مکان کی طہارت شرط ہے، جب شرط فوت ہو گئی تو نماز جائز نہیں ہوگی فقد شرط کی وجہ سے۔ باقی مراد کتنی نجاست ہے؟ مراد جب کہ ہو نجاست قدر مانے، کیا نجاست سے وہ قدر مانے، درم سے زیادہ، کیا جرم سے زیادہ، درم سے زیادہ، یہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تفصیل آ رہی ہے پاؤں کے نیچے، گھٹنے کے نیچے، پیشانی کے نیچے، ناک کے نیچے، وہ ساری آگے تفصیل آ رہی ہے، مشکل ہے یہ مسئلہ ذرا۔ اور اگر کھڑا ہوا شے نجس پر اور نماز پڑھی تو نہیں جائز، اور اگر کھڑا ہوا شے نجس پر اور یعنی اس نماز کا یہ فعل جائز نہیں ہے، اور وگرنہ نماز لا پڑھی تجوز تو ہوتا نہیں اگر جائز نماز ہو تو۔ اور اگر کھڑا ہوا شے نجس پر اور نماز پڑھی تو نہیں جائز۔ وَلَوْ صَلَّى عَلَى شَيْءٍ مُبَتَّنٍ فِي بَاطِنِهِ قذر قَذْرٌ إِنْ كَانَ ذَلِكَ الْمُبَتَّنُ مخیطا مخيطا لا تجوز صلاته وإن لم يكن، وَإِن لَمْ يَكُنْ جَازَ۔ اور اگر نماز پڑھی کسی نے ایسی شے پر جو دوری طے والی ہے، مبتن کا یہ مطلب ہے دوری طے والی چیز پر نماز پڑھی اس نے، لیکن ہے کس طرح پہنچا، اور فی باطن نہیں، اس کے باطن میں گندگی ہے، اس کے باطن میں گندگی ہے، یعنی اس کی بطانت کے اندر نجاست ہے جو مانے ہے۔ اب دو صورتیں ہیں، نظر کی جائے گی، اگر وہ مبتن، وہ دوری طے والا مسلح، کپڑا، کیس سلا ہوا ہے تو نماز جائز نہیں ہے، نماز شرط یہ ہے جب کہ ہو نجاست اس کے کھڑے ہونے کی جگہ کے نیچے، ضروری نہیں پاؤں کے نیچے، یعنی جہاں جہاں سجدے کے اعضاء رکھنے ہیں، یہ مراد۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ بطانت اس وقت ظہارت اور ظاہر اوپر اندر والا حصہ اوپر والے حصے کے ساتھ مل کر ایک کپڑے کے حکم میں ہے، بس ہو گیا جیسا کہ اگر ہوتی نجاست ظہارت میں اور وہ کھڑا ہوتا اس پر تو جائز نہیں تھی، اسی طرح اب بھی جائز نہیں ہے۔ بات سمجھیے، اب بھی یہ دوری طے والا ہے۔ اب ایک طے والا کپڑا ہے، مسلح ہے، وہ نچلی جانب نجاست لگی ہوئی ہو، اوپر اگرچہ نظر نہ آئے تو جائز ہے نماز۔ یہ مسئلہ پکا لو نا یہاں سے۔ ایک مسئلہ آگے آئے گا، یعنی ایک طے والا کپڑا اس کے نچلی جانب کیا ہے، اوپر نہیں ہے تو وَإِن لَّمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْمُبَتَّنُ مَخِيطًا، اور اگر وہ دوری طے والا کپڑا سلا ہوا نہیں ہے، اوپر والے کپڑے کے ساتھ نجاست نہیں لگی ہوئی، نچلے کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو جاز صلاۃ، تو اس کی نماز جائز، اس لیے کہ یہ مبتن جو مخیط نہیں، یہ دو کپڑوں کے حکم میں ہے، بچھایا گیا ہے پاک ان دو میں سے نجس پر۔ سمجھائی؟ اب یہاں سے مسئلہ سمجھ آ گیا نا، نیچے ایک مسلح بچھایا وہ پلید ہے، اس کے اوپر آپ نے پاک بچھا دیا تو گل سمجھے۔ اسی طرح آگے زمین کا بھی مسئلہ آ رہا ہے کہ زمین نجس ہے، خشک
آپ نے اوپر پاک مصلی بچھا دیا تو جائز ہے۔ اگر زمین پلید خشک پر آپ نے مصلی بچھا کر کسی کو بٹھا دیا تو وہ شرن یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس نے گندگی پر بٹھایا، کہ کہہ سکتا ہے؟ جی، نماز جب جائز ہے تو بیٹھنے میں کیا حرج ہے؟ دو کپڑوں کے حکم میں بس ہو گیا بمنزل اس کے کہ اگر بچھایا جائے کپڑا پاک زمین نجس پر، گل سمجھیجئے، تو یہ کیا ہے؟ جائز ہے، اس کی نماز جائز ہے۔ وَحِينَئِذٍ يُشْتَرَطُ أَن تَكُونَ زہارت، یہ طہارت نہیں ہے، یہ زہارت ہے کہ یہ جو کپڑا نیچے والا کپڑا پلید اوپر والا پاک، زمین پلید اوپر مصلی پاک، اس کا مسئلہ سمجھیں۔ اور اس وقت شرط ہے یہ کہ ہو زہارت اس حیثیت کے ساتھ کہ نہ ظاہر ہو ان دونوں سے، زمین سے اور نیچے والے کپڑے سے، رنگ نجاست کا اور نہ بو نجاست کی، جیسا کہ بچھائے ہوئے میں زمین نجس پر۔ حل سمجھیجئے، یہ شرط ہے کہ اوپر والا کپڑا اتنا موٹا ہونا چاہیے کہ وہ نیچے سے گندگی، اس کا رنگ بھی نظر نہ آئے اور بو بھی۔ وہ ویسے تو کدے کوٹ پیشاب پیا بندہ نماز پڑھوں دی بہت ہے ہی ہے، خاص بھی اوتھے نک رکھو تے بھی تھلوں بو آندی پی، انج نہ ہوئے، انج نہ ہوئے، اے مطلب ہے جی۔ یعنی کدے یہ سنگڑا ہوئے نا بھی فضا دی بھی خوشبو کہو جی ہوندی ہے، تو پھر اس پہاڑی تے چڑھنا پوے گا، کیونکہ ساڈے شہر وچ نالیاں گٹر ہر وقت انہاں دی ہرواڑ اٹھ رہی کہ کوئی نہیں، ساڈی فضا نال مل گئی ہے، ساڈا نک اس دا عادی ہو گیا، ناراض نہ ہویا جی۔ سانو ہن کوئی نہیں پتہ لگدا بھی یہ کی صورت حال ہے جی۔ او بندہ جڑا باہر رہندا ہے انہوں لیاؤ شہر وچ واڑا تو وہ محسوس کرے گا بو آ رہی ہے یار۔ کیلا بعض نے کہا ہے کہ یہ سارا مسئلہ جو تفصیلی ہے قول امام محمد رحمہ اللہ کا اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے یہ روایت ہے کہ جائز نہیں ہے۔ نیچے اگر کپڑا پلید ہو یا بعض نے کہا ہے کہ امام محمد صاحب نے جو فرمایا ہے نا کہ جائز ہے، یہ تب ہے جب کپڑا دوری طے والا سلا ہوا نہ ہو، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے جو فرمایا نا کہ نماز جائز نہیں اوپر والے کپڑے پر، یہ سلے ہوئے کی بات ہے، لہذا اب کوئی خلاف نہیں ہے، تو یہ دونوں ٹھیک ہو گئے۔ سلا ہوا نہیں ہے تو جائز ہے، سلا ہوا ہے تو مصلی زمین پر، یہ تو بال اتفاق ٹھیک ہے کہ زمین نجس ہو اوپر مصلی بچھا دیں تو نماز جائز ہے، شرط ہے کہ زمین خشک ہو، اگر تر ہے تو مصلی فوراً خراب ہو جائے گا جی، وہ بھی نجس ہو جائے گا جی، اے مطلب ہے۔ اور اگر نماز پڑھی شے مبتن پر کہ اس کے باطن میں گندگی ہے، اگر ہے وہ مبتن سلا ہوا تو نہیں جائز نماز اس کی، اور اگر نہیں ہے وہ مبتن سلا ہوا تو جائز ہے نماز اس کی۔ اور اگر نماز پڑھی شے مبتن پر اور اس کے ظاہر میں گندگی ہے، ظاہر میں نہیں ہو یار، اس کے باطن میں گندگی ہے، ظاہر تو گندگی تو پھر تو رولا ہی کوئی، پھر تو بال اتفاق مسئلہ ہے باطن میں گندگی ہے، اگر ہے وہ مبتن سلا ہوا تو نہیں جائز نماز، اور اگر ہے مبتن اس کا اور ہے اگر نہیں ہے مبتن اس کا سلا ہوا اور اگر نماز پڑھی شے مبتن پر کہ اس کے باطن میں گندگی مبتن ہے، کا مطلب ہے کہ دوری طے والا کپڑا، پیچھے گزر گیا سمجھا چکے ہیں۔ اور اگر نماز پڑھی شے مبتن پر کہ اس کے باطن میں گندگی ہے، اگر ہے یہ مبتن سلا ہوا تو نہیں جائز نماز اس کی، اور اگر نہیں ہے یہ مبتن سلا ہوا
تو جائز ہے نماز اس اور اگر نماز پڑھی شے مبتن پر اس کے باطن میں گندگی ہے تو اگر ہے یہ مبتن صلہ ہوا تو نہیں جائز نماز اس کی، اور اگر نہیں ہے یہ مبتن صلہ ہوا تو جائز ہے نماز اس کی۔ وَلَوْ سَجَدَ عَلَى شَيْءٍ نَجَسٍ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ۔ بیان کرنا بھی ذرا مسئلہ ذرا انتہائی اہم اور انتہائی مشکل مسئلہ ہے۔ اگر سجدہ کیا مصلی نے شے نجس پر، اتنی نجاست جو مانے ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ درم سے زیادہ، تو فاسد ہو جائے گی نماز اس کی نماز برابر ہے کہ سر اٹھا کر آگے پاک جگہ سجدہ کر لے یا نہ دہرائے، برابر ہے کہ سجدے کا دائیں بائیں پیچھے آگے اعادہ کرے شے طاہر پر یا نہ اعادہ کرے۔ طرفین رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک اس کی نماز کیا ہو گئی؟ بڑا اہم مسئلہ جو بیان کر رہے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس بندے نے ادا کیا ایک رکن نجاست کے ساتھ، اس نے ایک رکن کیا کیا ہے؟ سجدہ ایک رکن ہے، پس فاسد ہو جائے گی نماز۔ فساد باطن میں ہے تے تامن ہوئے تامن ٹھیک ہے، باطن پکی تے تامن پوری، دو میں طرح ٹھیک ہے، سمجھائیے؟ اور بطہ کلو کٹنا یعنی اس کی نماز فاسد ہو گئی، باطن بالکل پکی ٹھکی۔ اب اس کی ایک مثال جو مقیس لے متفق لے تینوں بزرگوں کے نزدیک، انہی مسئلے نے باقاعدہ بجڑے متفق لے نے، جیسا کہ یعنی فقہ وچ ادھے مسئلے جو مقیس لے بنا کے پیش کیتے جاندے نے، جو اپنے مقام تے آندے نے لیکن او اوتھے بھی سمجھ لے جان تے سبحان اللہ۔ جیسا کہ اگر ادا کرے بندہ سجدے کو کشف عورت کے ساتھ، سجدے وچ گئے تے پچھو ہوا پئی تے چادر چکی گی ساری، ہر شے نظر آ گئی، تو بالاتفاق نماز فاسد ہو۔ یا کپڑے کی نجاست کے ساتھ اگر سجدہ کر دے تو، یا بدن پر اتنی نجاست لگی ہو تو ایک رکن ادا کر دے تو کیونکہ فاسد ہو جاتی بالاجماع۔ بس سمجھیا کن صورتوں میں؟ کشف عورت، نجاست ثوب تے نجاست بدن میں۔ تو اسی طرح یہاں بھی اس نے جو ہے نا وہ آگے آ رہا ہے، نجاست کے اوپر کھڑا ہونا یہ ایسے ہے جیسے حامل نجاست ہے، وہ آگے آ رہی تفصیل، بس سمجھیے۔ تو لہٰذا اس نے چونکہ ایک رکن ادا کر لیا ہے کس کے ساتھ؟ نجاست کے ساتھ، تو نماز اس کی فاسد ہو۔ یہ ہے مذہب کن کا؟ اور اگر سجدہ کیا اس نے شے نجس پر تو فاسد ہو جائے گی نماز اس کی۔ اور اگر سجدہ کیا اس نے شے نجس پر تو فاسد ہو جائے گی نماز اس کی۔ جی، اور اگر سجدہ کیا اس نے شے نجس پر تو فاسد ہو جائے گی نماز اس کی۔ جتھے امام صاحب دا قول نہیں نہ آندا، صاحبین دا مسلک ہوندا ہے تو پھر وضاحت کردے نے کہ اس پر فتوی ہے صحیح یہ ہے، تے جتھے امام صاحب دا قول آ جائے نا تے باقی بھی نال بزرگاں دے قول اگرچہ نہ لکھیا ہوئے کہ فتوی اس پر ہے تے او کو قانون ہے کہ فتوی اتھے امام صاحب دے قول تے ہوندا ہے۔ جی، قال ابو یوسف رحمہ اللہ ان اعاد حين علم على شيء طاهر لا تفسد۔ اور فرمایا ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اگر اعادہ کر لے اپنے سجدے کا جب کہ پتہ چل جائے اس کو کہ اس نے نجاست پر سجدہ کیا ہے، تو اعادہ کر لے اپنے سجدے کا شے طاہر پر، یعنی اٹھ کے اگاں سجے کھبے پیچھے، سمجھائیے؟ یا کول پاک کپڑا پے تے ایک ہاتھ نال کپڑا بچھانے نال نماز نہیں ٹوٹتی، یہ عمل قلیل ہے۔ انہیں بچھا کے ٹکے کیتا ہے، سجدہ کر کیتا ہے تے نماز ان دی فاسد نہیں ہوئی۔ یہ کن کا فتوی ہے؟ ان کا قول ہے۔
گل سمجھیا؟ ایشا پاس دلیل سنیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی، اس لیے کہ سجدہ کرنا رانجے کا نجاست پر جیسا کہ نہ سجدہ کرنا ہے، یہ ہوئے کوئی نہیں۔ پس جب سجدہ کیا رانجے نے طاہر پر تو ہو گیا رانجا گویا کہ رانجے نے سجدہ کیا ہے۔ اب گل سمجھیے، لہذا نماز فاسد۔ اب قانون سمجھیں، یہ فتویٰ مختلف کیسے ہوا؟ راجہ یہ بنا ہے اس مسئلے پر کہ سجدے کے سجدہ علن نجاست کے ساتھ سجدہ فاسد ہوتا ہے، صرف نماز فاسد نہیں ہوتی۔ عند ابی یوسف ان کے نزدیک تحریمہ نہیں ٹوٹی، سمجھائیے، تحریمہ اور کو وضاحت آ جائے گی جڑے اے اللہ اکبر نا اے ٹوٹنی ہے تو نماز ٹوٹنی ہے، اے کیڑی کیڑی شے نال ٹوٹدی او مفسدات صلات نے جی۔ آپ دے نزدیک سجدہ نجاست کریے تے تحریمہ نہیں ٹوٹی، تحریمہ جب تک تحریمہ سلامت ہے، نماز سلامت۔ جتھے مفسدات صلات دا ذکر آئے گا اتنے بار بار تحریمہ دا ذکر آتا ہے، کیسے تحریمہ نہیں ٹوٹی، مطلب ہوں بے نماز نہیں ٹوٹی جی۔ تو لہذا سجدہ خراب ہوا ہے نا، تو جب اس نے سجدے کا اعادہ کر لیا تو سجدہ ٹھیک ہو گیا جی، نماز تو ساری ٹھیک ہے جی۔ باقی گل سمجھیا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ عندہما تفسد الصلاۃ لفساد جزئہا، طرفین کے نزدیک نماز کی کوئی جز فاسد ہو جائے تو نماز فاسد ہو جاتی۔ اصل بنا اس پر ہے، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک جز کے فساد سے کل فاسد نہیں ہوتا، وہ جز فاسد ہے، اس کا اعادہ کریں تو ٹھیک ہے، لیکن طرفین کے نزدیک جز کے فساد سے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نماز کے اندر تجزی نہیں ہے، نماز کے اندر یہ تحریمہ سے تسلیم تک سارا ایک فعل ہے، تحریمہ سے فعل ہے، اصل بنا اس پر ہے۔ اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اگر اعادہ کیا اس نے اپنے سجدے کا جب کہ جانا اس نے کیا جانا کہ اس نے سجدہ کیا ہے نجاست پر، یہ جاننے کے بعد اعادہ کیا اس نے کس پر؟ شے طاہر پر، تو نہیں فاسد ہوگی نماز اس کی جی۔ اور فرمایا ہے امام ابو، تب دیکھو نا یہ قانون ایک آپ کے سامنے آ گیا کہ طرفین کے نزدیک جز کے فساد سے، نماز کی بات ہو رہی ہے، نماز کے جز کے فساد سے کل فاسد ہو جاتا ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک جز کے کل فاسد ہے، اگر اس جز کو ٹھیک کر لیا جائے تو کل ٹھیک ہے جی۔ ہاں بھائی، اور فرمایا ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی نے یہ کہ اعادہ کرے سجدے کا، یہ جاننے کے جانے یہ بات کہ سجدہ کیا اس نے نجاست پر، سجدہ کرے شاید طاہر پر تو نہیں، اور اعادہ کیا اس نے شاید طاہر پر تو نہیں فاسد ہوگی نماز اس کی۔ چل بھائی، اور فرمایا ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے کہ اگر اعادہ کیا اس نے اپنے سجدے کا جبکہ جانا اس نے یہ کہ سجدہ کیا ہے اس نے نجاست پر، تو اعادہ کیا اس نے شاید طاہر پر تو نہیں فاسد ہوگی نماز اس کی۔ چلو جی۔ وَإِنْ كَانَ مَوْضِعُ قَدَمَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ طَاهِرًا وَمَوْضِعُ جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ نَجَسًا قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله تعالى أنه قال يسجد على أنفه وتجوز صلاته خلافا لهما۔ مسئلہ اگر ہو اس کے دونوں قدموں کی جگہ اور گھٹنوں کی جگہ پاک، جتھے پیر رکھے نے وہ بھی پاک ہے، اور پیشانی کی جگہ
اور ناک کی جگہ نجس ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رانجھا سجدہ کرے صرف اپنے ناک پر، پیشانی نہ لائے، صرف مسئلہ سمجھ لو، اس لیے کہ اقتصار علل نک بغیر عذر بل پیشانی کے سجدے میں جائز ہے۔ اندہ پیشانی تے عذر ہے نا، تھوڑا چھوڑا نکلیا تھلے نہیں لگدی، پھر تا بل اتفاق نک لا کے سجدہ ہو جاندہ ہے، لیکن پیشانی تے عذر صرف نک لایا ہے، امام صاحب نزدیک سجدہ ہو گیا۔ گل سمجھیے، امام صاحب نزدیک یعنی جائز ہے۔ اصل اس قانون تے مسئلہ ہے جی، شیخین دا مسئلہ ایسا ہے، صاحبین دا مذہب اگے آ رہا ہے تے امام صاحب دا وراج کول اگے آ رہا ہے کہ بھئی امام صاحب کے نزدیک ناک پر اقتصار کرنا سجدے میں پیشانی پر کوئی عذر نہ ہو تو یہ جائز ہے۔ کیا ہے؟ جائز ہے۔ پلے پہیا، لہذا وہ سجدہ کر لے ناک پر اور جائز ہے نماز اس کی، جائز ہے۔ وجہ پیراں والی تھاں پا کے جتھے گوڈے رکھے نے وہ پاک نے، اور ناک جو رکھا ہے نیچے، اس کے نیچے جتنی جگہ آئی ہے وہ درم سے کم ہے، وہ تو لہذا سجدہ تسی کو گتا نہ میں ذکر کو نہیں آیا، اگو تفصیل آ رہی، ہاتھ رکھنے سجدے وچ فرض کو نہیں، ہاتھ چکی رکھ گوڈیاں تے ہاتھ رکھے نے تے سجدے وچ چلا گیا، نک لایا ہے تے ہاتھ گوڈیاں تے رکھے نے تے سجدہ ہو گیا ہوندا جی۔ بھی اگر کسی بندے انج سجدہ کیتا ہے، اینی کو تھاں نو پاک ملی انج دی تے کیا بھی نماز ہو گئی ہوندی کہ نہیں؟ گل سمجھیا؟ ایک بندہ نماز پڑھدا ہے ساری جگہ پلیت ہے، صرف جتھے پیر رکھے نے او تھاں پاک تے جتھے گوڈے رکھنے سو او تھاں پاک کے صرف، تے باقی اگلی ساری پلیت ہے تے صرف نک لا کے سجدہ کر لوے۔ سمجھ آ گیا؟ تسی کہو گے جی وہ کادا بھی تے بہنا سو تے پھر وہ جڑا نا جی اے دوویں سارا لطفت جانی کادا انج بھی تے بندہ بہ سکدا ہے نا جی، مجبوری ہوے تاں جی، سمجھ آندی پئی نا جی؟ وہ انج کر کے بہنا سارا فرض نہیں، وہ تو سنتا میں داخل ہے نا، گل سمجھے پے ہو؟ لہذا بھی تسی کہو کہ گوڈے تے حالت پوری کیڑے پاسے گئی دی تے سنتا نے، اس واسطے کہ انج بھی تے بندہ بہ سکدا ہے نا۔ ہن کی لگیا تھلے؟ صرف گوڈے لگے نے جی تے پیر نے جی، پیر تو کھلو کے پورے پیر تے پھر اس جگہ ہوتے پیر جی۔ تو نماز اس کی جائز ہے کیونکہ جو ناک کے نیچے جگہ آئی ہے وہ درم سے کم ہے۔ خلاف اللہما، خلاف ہے واسطے صاحبین رضی اللہ تعالی عنہما کے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ صاحبین رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک اقتصار علی الانف سجود میں بغیر عذر فی الجبہ کے لا یجوز۔ کل سمجھیے، صاحبین کے نزدیک اگر پیشانی میں عذر نہیں ہے تو صرف ناک پر سجدہ کرے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ سجدہ نہیں ہوا، لہذا اس مذکورہ صورت میں صاحبین کے نزدیک سجدہ نہیں۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں امام صاحب سے بھی یہ بات ہے کہ انہ لا یجوز، کہ جائز نہیں، اے دوسری روایت آ گئی۔ اس لیے کہ سجدہ نک تے صرف نک تے سجدہ کیتا ہے، پیشانی نہیں لائی، نک تے صرف سجدہ امام صاحب نزدیک سجدہ ہو جاندہ ہے، لیکن صرف نک تے سجدہ کیتا ہے نا تے ایک روایت ہے کہ سجدہ جائز نہیں، نک تے سجدہ ہو جاندہ ہے لیکن اے جڑا نک پلیتی تے رکھیا ہے نا یہ سجدہ نہیں ہویا۔ پہلی دلیل تے سی کہ جڑی پلیتی تھلے آئی ہو درم تو، دوجی روایت کہ یہ جائز نہیں۔ وجہ ادھر دھیان کرے اوکھی جی، وجہ یہ ہے اس لیے کہ سجدہ نہیں واقع ہوا مگر نجاست پر، کہ کوئی نہیں نک کیڑی شاید رکھے ہے فلا یجوز، بس جائز نہیں۔ اگرچہ ہے اقل درم کے اندازے سے، لیکن یہ پورا عضو جڑا ہے نا وہ نجاست پہ ہے۔ کون؟ پورا عضو، سمجھائیے؟ اور یہ روایت اصح ہے، یہ روایت، لہذا بھی فتویٰ اس گل پہ ہو گیا کہ
وجہ اس لیے کہ معافی درم کے اندازے کی محض معتبر ہے اس صورت میں جب کہ ادا کیا سجدہ دوسری جز کے ساتھ جو متصل نہیں نجاست کے ساتھ تب معتبر ہے، یعنی نک بھی رکھے تے پیشانی بھی رکھے پوری تے نک تے پیشانی کسے تھان دے تھلے نجاست آئی ہے تے او درم تو کاٹے یا درم ہے، ہون معافی ہے بے کچھ نجاست ہوتے تے کچھ پاکی ہوتے کچھ پاکی ہوتے انج دا درم معاف ہے، انج دا درم معاف ہے۔ اما اذا لم یتعدى بہرحال جب کہ نہ ادا ہو فلا، تو جب کہ ناک پورا ہی نجاست پر ہے پیشانی اٹھائی ہوئی ہے تو اب سجدہ نہیں ہوا، کیونکہ اب جو نیچے اگرچہ درم سے کم ہے لیکن عضو پوری نجاست پر ہے۔ جو معافی ہوتی وہ یہ ہوتی کہ کچھ عضو نجاست پر کچھ پاکی پر ہو تو وہ پایا نہیں پہ، چل سمجھیے۔ فلا کیوں؟ اس لیے کہ سجدہ علی النجاست کلا سجود ہے، چل سمجھیے۔ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُفْسِدٍ، اگرچہ اپنے مقام پر وہ نجاست تھوڑی ہے مفسد نہیں ہے لیکن سجدہ ناک تو پورا نجاست پر ہے نا جی، چل سمجھیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بے شک ناک کی جگہ جب کہ ہے اقل درم کے اندازے سے، پس اس کی نجاست نہیں فاسد کرے گی نماز کو جب کہ متصل ہو ناک کے ساتھ۔ صرف نک تے ہوئے نا تے پیشانی بھی لائیے تے پیشانی پاک جگہ تے وے تے نک نجاست تے وے ہون تو سجدہ ہو گئے، مگر یہ کہ اقتصار ناک پر محض جائز ہے امام صاحب کے نزدیک جب کہ ہو سجدہ، سمجھے اذا کان سجود، جب کہ وہ سجود ہو تو وہ تو ناک پورا نجاست پر ہے، اور واقع ہونا عضو مسجود بے کا نجاست پر لا یکون سجودن، جب پورا عضو نجاست پر واقع ہو تو یہ امام صاحب کے نزدیک سجدہ نہیں ہوگا۔ سمجھ آئیے، محض ہوگا سجدہ اگر واقع ہو عضو طاہر پر اور بعض اس کا نجاست پر، تب واقع ہوگا، جیسا کہ اگر ہو پیشانی کی جگہ میں اقل درم کے اندازے سے کیونکہ جائز ہے بالاتفاق، یا ہو پیشانی کی جگہ میں کل نجاست اور ناک کی جگہ پاک ہو کیونکہ جائز ہے امام صاحب کے نزدیک، اب بھی خلاف اللہما کیونکہ ان کے نزدیک صرف ناک پر اقتصار کرنا جائز نہیں ہے۔ کل سمجھیے تو خلاصہ کیا نکلیا کہ صاحبین کے نزدیک بغیر عذر کے ناک پر اقتصار جائز نہیں، امام صاحب کے نزدیک تو صرف ناک رکھا نجاست پر۔ پہلی روایت یہ ہے کہ سجدہ ٹھیک ہے، اصح یہ ہے کہ ٹھیک ناک پر اقتصار جائز ہے، ایک گل پکی ٹھکی ہے، کوئی وضاحت آ جائے گی، گل سمجھی، لیکن چونکہ پورا عضو پیشانی نجاست پر ہے اس لیے یہ سجدہ نہیں ہوگا۔ اور اگر ہو اس کے قدموں کی جگہ اور اس کے گھٹنوں کی جگہ اور اس کی پیشانی کی جگہ اور اس کے ناک کی جگہ نجس اس تحقیق روایت کی گئی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ کہ آپ نے فرمایا سجدہ کرے اپنے ناک پر اور جائز ہے نماز اس کی، خلاف ہے واسطے صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے۔ جی اور اگر سجدہ کیا اس نے اور اگر ہو اس کے قدموں کی جگہ اور اگر ہو اس کے قدموں کی جگہ اور اس کے گھٹنوں کی جگہ پاک
اور اس کے پیشانی کی جگہ اور اس کے ناک کی جگہ نجس. پس تحقیق روایت کی گئی ہے روایت فعالتن، روایت کی گئی ہے اس امام ابو حنیفہ رضی اللہ رحمہ اللہ تعالی سے یہ کہ سجدہ کرے وہ اپنے ناک، فرمایا آپ نے سجدہ کرے ناک پر، اپنے ناک پر، اپنے ناک پر، تو جائز ہے نماز اس کی، اور جائز ہے نماز اس کی، خلاف ہے واسطے صاحبین رضی اللہ تعالی عنہما کے. اور اگر ہو اس کے قدموں کی جگہ اور اس کے گھٹنوں کی جگہ پاک، اور اس کی پیشانی کی جگہ اور اس کے ناک کی جگہ نجس. پس تحقیق روایت کی گئی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ کہ فرمایا آپ نے کہ سجدہ کرے وہ اپنے ناک پر، اور جائز ہے نماز اس کی، خلاف ہے واسطے صاحبین رضی اللہ تعالی عنہما کے. وَإِن كَانَ مَوْضِعُ أَنْفِهِ نَجَسًا وَسَائِرُ الْمَوَاضِعِ طَاهِرًا جَازَ بِلَا خِلَافٍ. مسئلہ، اور اگر ہو اس کے ناک کی جگہ نجس، نک نہیں نجس جتھے نک رکھنا ہے ہو، اور باقی سارے مواضع پاک، پیراں دی تھاں بھی پاک، گوڈیاں والی تھاں بھی پاک تے پیشانی والی تھاں بھی پاک، صرف تو جائز ہے اس کا فعل اور اس کی نماز بلا خلاف. یہ نماز بلا خلاف اس لیے کہ اقتصار پیشانی پر سجدے میں یہ تو جائز ہے بالاتفاق، بے نک نہ لائے صرف پیشانی لائے، گل سمجھیا. باقی پیشانی کنی لانی ہے وہ جسے مسئلے اگو آن گے نا سجدے دے، اے طہارت دے مسئلے نے، اتھے وضاحت آوے گی بھی کنی پیشانی جی ہے. اجے جو کچھ پیشانی سمجھ آ رہی نا انہی سمجھ آوے تو یہ بلا خلاف جائز ہے. پس گویا کہ اقتصار کیا ہے اس نے پیشانی پر، اور نہیں سجدہ کیا اس نے ناک پر، اور ناک کی جگہ کم ہے درم کے اندازے سے، لہذا نہیں نقصان دے گا ناک کا اتصال اس جگہ کے ساتھ. وجہ ہے کہ ہن سجدہ کیے بالاتفاق جائز ہے. یہ نہیں میں دس رہا بھی مسلے ہوتے نک والی تھاں تے گندگی مری رکھیا کرو بھائی، مطلب ہے وہ نے سجدہ کیتا تے تھاں گندی سی باقی ساری تھاں پاک مل گئی، نک والی تھاں پلیت سی، اے مطلب ہے جی. گل سمجھی. اور اگر ہو اس کے ناک کی جگہ نجس اور باقی مواضع پاک، وہ مواضع تو پاک نے، مواضع جتھے رکھے نے وہ پاک نے، تو جائز ہے فعل اس کا اور نماز اس کی بلا خلاف. شاباش شاباش. اور اگر اس کے ناک کی جگہ نجس اور اگر ہو اس کے ناک کی جگہ نجس اور باقی مواضع پاک، تو جائز ہے فعل اس کا اور نماز اس کی بلا خلاف. چلے. اور اگر ہو اس کے ناک کی جگہ نجس اور باقی مواضع طاہر، تو جائز ہے فعل اس کا اور نماز اس کی بلا خلاف. وذکر شمس الائمۃ السرخسی، احمد نہیں یار کنی باری پڑھے ائمہ یار، ائمۃ السرخسی، شمس الائمۃ السرخسی انہ ان كانت النجاسۃ فی موضع الکفین والرکبتین جازت صلاتہ. مسئلہ ذکر کیا ہے شمس الائمہ سرخسی رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ کہ اگر ہو نجاست ہتھیلیوں کی جگہ میں اور گھٹنوں کی جگہ میں تو جائز ہے نماز اس کی. تو یعنی پیشانی والی جگہ پاک ہوئے، نک نو چھڈ پیراں والی جگہ پاک ہے، پیشانی یعنی انج کہہ دینا پیراں والی جگہ تے سجدے والی جگہ پاک ہوئے، گوڈیاں تے ہتھاں والی جگہ جتے گوڈے رکھے نے وہ جگہ بھی ناپاک ہے، جتے ہاتھ رکھے نے، تو اس کا وجہ
اس لیے کہ ہاتھوں کا رکھنا اور گھٹنوں کا رکھنا سجدے میں فرض نہیں ہے بلکہ وہ سنت ہے عندنا. کیا ہے؟ لہذا چونکہ ان کا رکھنا سنت ہے تو پس نئی شرط کی جائے گی ان کی جگہ کی طہارت. لہذا ان کی جگہ کا پاک ہونا یہ شرط نہیں ہونا چاہیے. چونکہ رکھنا ان کا سنت ہے تو پھر لہذا وہ جگہ اس کے بارے میں یہ حکم لگائے کہ فرض ہے کہ وہ پاک ہونی چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا. لہذا ہوگا رکھنا ہاتھوں کا گھٹنوں کا نجاست پر کا عدم ہی وہ غیر مفسد. سمجھے جی؟ یہ ہے کن کی جزی. اور ذکر کیا شمس الائمہ سرخسی علیہ الرحمہ نے، اور ذکر کیا شمس الائمہ سرخسی علیہ الرحمہ نے یہ کہ اگر ہو نجاست تھیلیوں کی جگہ میں اور گھٹنوں کی جگہ میں تو جائز ہے نماز اس کی. جی. اور ذکر کیا ہے شمس الائمہ سرخسی رحمہ اللہ تعالی نے یہ کہ اگر ہو نجاست ہتھیلیوں کی جگہ میں اور گھٹنوں کی جگہ میں تو جائز ہے نماز اس کی. اے نہیں بھی ہاتھ گوڈے رکھنے نہیں سجدہ کہ کرنا سو او نہ دلیل دیتی بھی اے رکھنا گویا کہ نہ رکھنا ہے. جی جی. اور ذکر کیا ہے شمس الائمہ سرخسی رحمہ اللہ نے یہ کہ اگر ہو نجاست ہاتھوں کی جگہ میں، دونوں ہاتھوں کی جگہ میں اور گھٹنوں کی جگہ میں تو جائز ہے نماز اس کی. جی. وقال عیون ہذہ روایت شاذۃ. عیون کے اندر یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے کون سی کہ کفین اور رکبتین کی جگہ نجس ہو اس کے باوجود نماز جائز ہے، یہ روایت شاذہ ہے. یہ روایت اس پر فتویٰ نہیں ہے. بھائی کل سمجھیجئے اندہ مانا کر لو فی الحال تو شرارت کردہ. اور فرمایا ہے عیون میں یہ روایت شاذہ ہے. اور فرمایا ہے عیون میں یہ روایت شاذہ ہے. اور فرمایا ہے عیون میں یہ روایت شاذہ ہے. آپ پچھلی جڑی گل ہے فرمایا ہے شیخ کمال الدین بن حمام رحمہ اللہ نے اور والے یعلم اور چاہیے کہ جانی جائے یہ بات کہ رکبتین اور یدین کی جگہ کی طہارت کا شرط نہ ہونا. گل سمجھیے، شرط نہیں ثابت کیا اس کو فقی ابو لیث نے. انا عدم اشتراط طہارت مکان رکبتین اول یدین، یہ فقی ابو لیث نے اس کو ثابت اور اسی پر بنا ہے وجوب وضع الرکبتین فی السجود کی کہ سجدے میں گھٹنے رکھنے بھی واجب ہیں. وہ کتنے اعضاء فرض ہیں، کتنے واجب، کتنے سنت، یہ تفصیل آگے نماز میں آئے گی. بات سمجھیے. ویسے سجدہ حدیث پاک میں 7 اعضاء ہیں، 2 4 2 6 7 پورا. سمجھئیے. عمر تو وہ لفظ میں حکم دے گا میں علی 7 اعضاء 7 اعضاء پر. وہ حدیث شریف سے ثابت ہے. تو ظاہر حدیث شریف سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں وہ بعض سنت ہوتے ہیں، بعض واجب ہوتے ہیں. بھئی رکبتین کا رکھنا سجدے میں واجب ہے. کالا فرماتے ہیں کہ اور تجنیس میں یہ بات ہے، تجنیس کے اندر جب نہ رکھا رانجے نے اپنے گھٹنوں کو سجدے کے وقت تو نہیں کافی رانجے کو. بھئی یہ سجدہ ٹھیک نہیں، اس لیے کہ ہم حکم دیے گئے ہیں سجدہ کرنے کا 7 اعضاء پر. گل سمجھیے. یہ جو بات ہے نا ابھی جو کی ہے تجنیس والی، یہ اختیار ہے فقی ابو لیث کا.
اور فتویٰ ہمارے مشائخ کا اس پر ہے کہ جائز ہے. کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر ہو جگہ رکبتین کی نجس تو جائز ہے. قال فرمایا ہے یعنی صاحب تجنیس اور فقی صاحب تجنیس نے اور فقی ابو لیث نے انکار کیا ہے اس روایت کا. کیا انہو اذا کانا موضع الرکبتین نجسا یجوز ہو کہ جب رکبتین کی جگہ نجس ہو تو جائز ہے. فقی ابو لیث نے اس کا انکار کیا ہے. انتہا. نقل کیا شیخ کمال الدین نے. گل سمجھیے جی. یہ تو ہو گیا وہ جزیاں جڑیاں مختلف فیس. قال قال المصنف المصنف والصحيح ان يقال ان کان جی ان كان يعني النجس في موضع یعنی ناجسا ویرا یعنی تو بعد مفعول به ہوندا يعني النجس في موضع ركبته لا تجوز فی صلاة موضع رکبتہ تسنیہ ہے یار. ركبتيه لا تجوز صلاته. مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا ہے اور صحیح یہ ہے کہ کہا جائے. کیا کہا جائے؟ کہ اگر ہو یعنی نجس اس کے گھٹنوں کی جگہ میں تو نہیں جائز نماز اس کی. پیر والی جگہ بھی پاک ہونی چاہیے, سجدے والی جگہ بھی پاک ہونی چاہیے. پیچھے گل رہ گئی ہاتھوں تو گوڈیاں دی. علامہ فرماتے ہیں صحیح یہ ہے کہ یہ فتویٰ دیا جائے کہ اس کے گھٹنوں کی جگہ اگر نجس ہے تو نماز جائز. بس. علامہ حلبی فرماتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ سکوت کر گئے ہیں اس سے. کس سے؟ کہ جب ہو اس کے ہاتھوں کی جگہ میں نجاست تو وہ کیا ہے یہ چھوڑ دی ہے. یہ جس سے پتہ چلا کہ ہاتھوں کی جگہ کا پاک ہونا شرط نہیں ہے کہ اگر ہاتھ نجاست پر رکھ دیے تو نماز فاسد نہیں ہوگی. اس سے یہ پتہ چلا کہ اس کو چھوڑ دیا ہے. اب کتنے آگے؟ پاؤں. اب قاضی خان کی بات سنیں. اور فتاوی قاضی خان میں ہے کیا؟ اور جب ہو نجاست ہر قدم کے نیچے کم درم کے اندازے سے تو پس بے شک اس کو جمع کیا جائے گا اور مانے ہو جائے گی نماز کو. مسئلہ کو آ رہے لمبی جزی ہے. دو مسئلہ ہے کہ دونوں پیراں تھلے نجاست درم دے اندازے کو کاٹے, لیکن اگر دونوں نو کٹھیاں کرو تے درم کو تے جائز نہیں, نماز کو مانے ہے. اور اسی طرح اگر ہو نجاست سجدے کی جگہ میں یا رکبتین کی جگہ میں یا یدین کی جگہ میں, ایس گل بس جزی نقل کیتی ہے سمجھائیے. اسی طرح ہے فتویٰ کہ اگر ان جگہوں میں نجاست ہو تو کیا ہوگا؟ جمع کیا جائے گا. جمع کرے یا نہ کرے, اگر نجاست ہو تو کیا ہے؟ تمنع الصلاۃ. گل سمجھیے ایسل گل ہے. بلا یجعل کأنہ لم یدع العضو انتہا. یعنی اسی طرح اگر ہو نجاست ان جگہوں میں تو کیا حکم ہے؟ نماز جائز نہیں. علامہ حلبی فرماتے ہیں کہ پس معلوم ہو گئی یہ انتہا مطلب عبارت پوری ہوگی قاضی خان کی. معلوم ہو گئی یہ بات کہ نئی فرق رکبتین میں اور یدین میں اور بین موضع سجود والقدمین میں. کس بارے میں؟ اس بارے میں کہ نجاست مانیا ان مواضع میں ہتھاں تھلے, گوڈیاں تھلے, پیراں تھلے, سجدے دی جگہ وچ مفسد للصلاۃ ہے اور یہی صحیح ہے. اور فتویٰ سے غلط ہے. ہن سمجھ آ گئی. اس لیے کہ اتصال العضو بالنجاست با منزل حملے نجاست کے ہے. سمجھ آئیے؟ تو جے ہاتھ وچ نجاست پکڑ لوے تو پھر فاسد ہے کہ نہیں؟ ایویں ہاتھ رکھے تھے اے مطلب ہے, اے قانون ہے.
وَإِنْ كَانَ وَضْعُ ذَلِكَ الْعُضْوِ لَيْسَ بِفَرْضٍ، اگرچہ اس عضو کا رکھنا وہاں فرض نہ بھی ہو، لیکن عضو کا نجاست پر رکھنا یہ ایسے ہے جیسے نجاست کو اٹھانا. تو اٹھانے کی صورت میں تو ہاتھ سے اٹھا لیں تو کیا ہے، تو رکھنے کی صورت میں بھی. تو فتویٰ اسی پر ہے کہ اگر اس نے کیا کیا، پیشانی، لیکن خلاصہ کیا نکلیا، پیراں والی تھان گوڈیاں والی ہاتھ رکھے نے، پیشانی رکھی ہے، یہ اگر جگہ پا کے توڑے باقی ساری نجس ہے، نماز اندھی ہو جائے تھی، نماز ہو جائے تھی. مثال طور تے انہیں پیراں دے برابر دو تھلے لکڑا رکھ رکھیاں، گوڈیاں دے برابر تھلے دو ڈچے رکھے جی، ایک پیشانی والی تھان تے چوڑی اینی کو پھٹی رکھ لئی، ہتھاں والی تھان تے دو پھٹیاں رکھ لئیں، تو کھلو کے نماز پڑھدا ہے، باقی سارا تھلے گندا پانی ہے، تے نماز اندھی ہو جائے گی. یہ نہیں بھی گندے نالے میں انج کر کے کوئی پھٹا پڑوا کے نمازاں پڑھیا کرو، یعنی جس لیے گندگی عام ہو جائے تو پھر بھی نماز اگر پڑھنی ہو تو کس صورت، مقصد اے وے نماز چھڈنے والی صورت کوئی نہیں جی. خلاصہ اے وے انہاں چیزاں پکاؤ نہ کدے، دھیان دیو بے نماز بے جی بس جی بس جی بس جی بس جی، یہ کوئی بس جی بس جی کو نہیں ہے گی جی، یہ ساریاں شرارتاں نفس دیاں نے، بس گل اے وے جی. اور صحیح یہ ہے کہا جائے اگر ہو نجس اس کی گھٹنوں کی جگہ میں جائز نماز اس کی. اور صحیح یہ ہے کہ کہا جائے اگر ہو نجس اس کے گھٹنوں کی جگہ میں تو نہیں جائز نماز اس کی. اور صحیح یہ کہ کہا جائے اگر ہو نجاست اس کے گھٹنوں کی جگہ میں تو نہیں جائز نماز اس کی. گل سمجھیے. تو قاضی خان کا فتویٰ آپ نے سن لیا اور اسی کو کہا ہے کہ وہ ہو صحیح ہو. یہ صحیح قاضی خان نے نہیں فرمایا، علامہ حلبی نے فرمایا ہے، نقل کرنے کے بعد وہ انتہا کے بعد آیا ہے. کیا ہاں اگے جی. وَإِنْ كَانَ مَوْضِعُ یہ میرا مطلب نہیں کہ علامہ حلبی کی بات کمزور ہے، مطلب ہے کہ انہوں نے محاکمہ کیا کہ صحیح یہ ہے. تمام مسائل کو دیکھ کر إِحْدَى قَدَمَيْهِ نَجَسًا لَا يَصِحُّ صَلَاتُهُ إِذَا كَانَ قَدْ وَضَعَهَا. اور اگر ہو اس کے دو قدموں میں سے ایک کی جگہ نجس تو نہیں جائز نماز اس کی جب کہ تحقیق رکھا اس نے قدم کو. سمجھ آئیے، ایک قدم والی جگہ نجس ہے تے کلی پاک ہے، وہ جو نجس والی جگہ اس تے قدم رکھا ہے نا اس نے، تو نماز بہرحال جب نہ رکھے قدم، ایک قدم رکھے تو دوجا چکی رکھے یا دوجا اس پیر اتے رکھ دے دے. کل سمجھیے، نہ رکھے تو بس بے شک جائز ہے نماز اس کی. اب اس کی اس لیے کہ فرض رکھنا قدمین میں سے ایک کا ہے سجود میں یا قیام میں. سمجھ آئی جی، سجدے میں اور قیام میں ایک پاؤں رکھنا یہ فرض ہے. وہ پیر دیا انگلیاں کنج رکھنیاں، ایک رکھنی، تین رکھنیاں، وہ مسئلہ اگوں آوے دا. یہ مطلقاً پیر رکھنا تھلے سجدے میں دوویں چک دئیے تو فرض ٹوٹ جاتا ہے جی. اس لیے کہ فرض جو ہے وہ سجدے میں یا قیام میں قدمین میں سے ایک کا رکھنا فرض ہے. تو جب اس نے ایک کی جگہ پاک ہے، دوسرا اٹھا لیا یا دوسرا اس کے اوپر رکھ دیا، اس نے قیام کر لیا تو اس کی نماز جائز. حتیٰ کہ اگر اٹھا لے دو کا ایک، سمجھ آئیے، تو جائز نماز اس کی، لیکن مع الکراہت کیونکہ سنت کے خلاف ہے جی. تو بات فرضوں کی چل رہی ہے. یہ شرائط بیان ہو رہا ہے. شرائط کیا بیان ہو رہے ہیں؟ جو نماز سے پہلے ضروری ہے. چلو جی مانا کرو جی. اور اگر ہو اس کے دو قدموں میں سے ایک کی جگہ نجس تو نہیں جائز نماز اس کی، جب کہ تحقیق رکھا ہو اس نے قدم. شاباش شاباش شاباش. اور اگر ہو اس کے دو قدموں میں سے ایک قدم
کی جگہ نجس تو نہیں جائز نماز اس کی جب کہ رکھا ہو تحقیق پہلے وہ ایک گل ہے نا اذا کان قد وضع جب کہ تحقیق رکھا اس نے قدم کو کتنے نجاست پر اور اگر ہو اس کے دونوں قدموں میں سے ایک کی جگہ نجس تو نہیں جائز نماز اس کی جب کہ تحقیق رکھا ہو اس نے قدم کو. اگر نہ رکھے تو پھر جائز ہے نماز. آگے جی بین کا وَإِنْ كَانَ تَحْتَ كُلِّ قَدَمٍ أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ فَلَوْ جُمِعَ يَصِيرُ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ يَمْنَعُ. وقد تقدم نقل قاضی خان وهو ظاہر كما يمنع النجس اذا كان في الثوب ذي طاقين في ثوب ذي طاقين فی صوب کس پڑھتا ہے پہلے فلام ہے صوب اتے یار في ثوب ذي طاقين. اور اگر ہو ہر قدم کے نیچے عقل درم کے اندازے سے پس اگر جمع کیا جائے تو ہو جائے وہ نجس اکثر درم کے اندازے سے تو مانے ہے. کہتے ہیں یہ بات ابھی شرح میں ہم نے پیچھے بیان کر دی ہے تاکہ گزر گئی ہے نقل قاضی خان کی اور وہ ظاہر ہے. یہ معنی ہے جیسا کہ معنی ہے نجاست جب کہ ہو کپڑے ذی طاق میں ہر طاق میں عقل درم کے اندازے سے اور اگر جمع کیا جائے تو زیادہ ہو جاتی ہے درم پر. گل سمجھیا کہ کپڑا کیا ہو ذی طاق ہو دو تاؤں والا وہ اوپر بھی نجاست ہے اندر بھی نجاست ہے تو دونوں ادھر جو زہر ہے وہ بھی زہارت بھی اور بطانت تھوڑے ہے. زہارت اور بطانت کو جمع کریں تو درم سے زیادہ ہے. تو پڑھ چکے ہو مسئلہ کیا ہے یہ صلاۃ. اب ذرا مسئلہ بڑا ضروری مسئلہ یہ جب کہ کپڑا پہنا ہوا ہو سمجھ آئیے او محمولاً یا اٹھایا ہوا ہو تب اوپر نیچے والے نجاست کو جمع کریں گے. بہرحال اگر ہو کپڑا نیچے بچھایا ہوا اپنے قدموں کے تو پس اگر ہے مدرب تو اسی طرح حکم ہے. اگر تو مدرب ہے تو تھوڑا سا اوپر ہے تھوڑا سا نیچے ہے. وَإِلَّا وگرنا پس نہیں تو سر دو مسلے بچھائے تے اتلے مسلے تے بھی تھوڑی جی نجاست ہے لیکن کیڑی تھا تے اور جتھے پیر رکھے گوڈے رکھے ہاتھ رکھے پیشانی رکھی باقی بچا کے سارا مسلح پہ پلیت ہوئے جی گل سمجھے پہ ہو جتھے رکھے اتوں دی گل ہے. دو مسلے تو سا ایک گوڈا رکھے اتے اتلے پاسے بھی نجاست درم کو کم تھلے والے مسلے تے ایتھے ان دے سید اتے تھلے نجاست درم کو کم دونوں کٹھیاں کرو تو زیادہ نے اے مانے کوئی نہیں. اے اونج ایک مسلح پلیت ہے اس گٹھ تو دوجا اس گٹھ تو نہ کوئی اتنے شہ رکھی نہ کوئی اتنے رکھی اس نال کوئی عرض نہیں جی. گل سمجھی جی یا اتلا مسلح پلیت ہے گوڈے والی تھان تو تھلے والا پلیت ہے اوپرلی تھان تو نہ اتنے ہاتھ رکھا نہ گوڈا رکھا کچھ بھی نہیں رکھا. گل سمجھی اے جمع اے جڑا دو تہ والا کپڑا ہے نا جڑا سیتا نہیں سیتا ہوئے اتنے ایک ہوندا ہے نا کیونکہ ایک دے بارے پڑھ چکے بھی اے شلوار ہے نا ان دی اتلے پاسے ایتھے گندگی لگی نا درم تو کم زہر دوجے پاسے بھی تو نظر آنی ہے نا اے جمع نہیں کری دی پتہ ہے جی کہ کری دیے دوہرا کپڑا انج کر کے ایتھے گندگی لگ گئی یہ تھلے بھی سرایت کر گئی ہے. ہوں چونکہ کپڑے دو نے مستقل اس واسطے اتلے دی بھی تے تھلے دی بھی پمیش کر کے درم تو زیادہ ہے تے مانے ہے. لیکن اگر دوہرا کپڑا تھلے بچھایا ہے نماز اے چکے یا پایا تو حکم ہے یہ کی کیتا ہے تھلے تے جے کر سیتا ہے تو ہن تو جمع کران گے اتلا تھلے والا جے سیتا نہیں تو پھر اتلا اگر تھوڑا ہے تھلے والا ملاؤ تو چوکھا ہے تو ہن جمع نہیں کرنا جی. اے فرق جے مسلے وچ تے پائے کپڑے وچ گل سمجھی ہاں. چل بھائی بائلا فلا
اس لیے کہ طاق اسفل تھلے والی تہ اس وقت نہیں ہے معتبر. گل سمجھیا کیوں؟ بابا جا حائل کے ان دے وچ رکاوٹ ہے کون؟ اتلا مسلح. لہذا پس باقی رہ گئی وہ نجاست جو طاق اعلیٰ میں ہے اور وہ تو اقل من الدرہم ہے. کوئی پلے پئی کہ کوئی نہیں پئی. اور اگر ہو ہر قدم کے نیچے اقل درہم کے اندازے سے بس اگر جمع کیا جائے کس کو؟ نجس کو. تو ہو جائے اکثر درہم کے اندازے سے تو مانے ہے جیسا کہ مانے ہے نجس جب کہ ہو نجس تو طے والے کپڑے میں. اے لفظ کدی بولتے نے مذکر پھر مرجع نجس بنا دیتا ہے تو کدے مؤنث پھر مرجع نجاست بنا دیتا ہے. گل سمجھیا؟ اے مہربانی پکا لو نا، پھر اگلی کتاب بندہ چلو جی. اور اگر ہو ہر قدم کے نیچے اقل درہم کے اندازے سے پس جمع کرے تو ہو اکثر درہم کے اندازے سے تو ہو جائے یار اکثر درہم کے اندازے سے تو منع تو مانے ہے جیسا کہ مانے ہے نجاست جب کہ ہو دو تہ والے کپڑے میں. چل بے نکیا. اور اگر ہو ہر قدم کے نیچے اقل من قدر درہم بس اگر جمع کیا جائے تو ہو جائے اکثر من قدر درہم. اے تو جواب مانے ہے. ہے ہاں جیسا کہ مانے ہے نجاست جب ہو نجاست دو تہ والے کپڑے میں.